آپ دیکھ رہے ہیں ABN مہاراشٹر، میں ہوں آپ کے ساتھ منیر عارف خان۔ ناظرین، اس وقت فلسطین اور غزہ میں جو حالات ہے ہم اور آپ بھی نہیں بلکہ پوری دنیا جانتی ہے اور اپنی آنکھوں سے اسرائیل، امریکہ اور اس کے حواریوں کے ساتھ ساتھ عیاش عربوں کی آنکھ بند کر کے امریکہ کی جی حضوری کو بھی دیکھ رہی ہے۔ اس وقت غزہ کے معصوم بچوں اور خواتین کی شہادت نے پوری دنیا کو اپنی جانب متوجہ کر لیا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا دیش نہیں بچا جہاں پر انسانیت کے ناطے لوگ سڑکوں پر اتر کر اسرائیل اور امریکہ کو نہ کوس رہے ہو اور فلسطین کی حمایت نہ کر رہے ہو۔ یہاں تک کہ خود اسرائیل میں سینکڑوں لاکھوں یہودی نتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر اتر کر صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں اور نتن یاہو سے فوری اپنی کرسی چھوڑنے کا مطالبہ بھی دن بدن زور پکڑتا جا رہا ہے۔ بہرحال ایک طرف فلسطین کے حقیقی مسلمان یعنی پختہ ایمان والے مسلمان اتنا سب کچھ جھیلنے اور قربان کرنے کے باوجود قبلہ اول یعنی مسجد اقصی کے ممبر و محراب سے چپکے ہوئے ہیں۔ اسرائیل دن رات ان معصوم اور نہتے فلسطینیوں پر جنہوں نے 1948 میں اس وقت جب پوری دنیا نے ان ننگے بھوکے یہودیوں کو اپنے ملک کے کسی بھی حصے میں کچھ دیر ٹھہرنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی، انہی ننگے بھوکے یہودیوں کو ان زندہ دل اور مہربان و مشفق فلسطینیوں نے نہ صرف اپنی سرزمین پر سر چھپانے کے لیے جگہ دی بلکہ انہیں ہر وہ چیز بھی دی جو ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ بہرحال آہستہ آہستہ اسرائیل نے امریکہ اور اس کے حواریوں کی مدد سے فلسطین کے اصل مالک فلسطینیوں سے ہی دغا کر کے یہاں پر غاصبانہ قبضہ کر لیا اور تب سے لے کر آج تک فلسطین اپنی زمین کو ان غنڈوں سے آزاد کرانے کے لیے جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ یعنی یہ فلسطین اور اسرائیل کی کوئی عام جنگ نہیں بلکہ یہ فلسطین کی آزادی کی لڑائی ہے جسے پوری دنیا اچھی طرح سے جانتی ہے۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں مسلمان رمضان کی سعادتیں، برکتیں اور رحمتیں لوٹنے میں مصروف ہے تو وہیں پوری دنیا میں مسلمان رمضان اور عید کی خوشیاں منانے کے لیے تیاریوں میں جٹے ہوئے ہیں۔ وہیں انبیاء کرام کا مسکن، نبیوں کی یہ سرزمین یعنی فلسطین کی سرزمین اس ماہ مبارک میں بھی معصوم بچوں اور خواتین کے ساتھ ساتھ نوجوانوں اور بزرگوں کے پاک خون سے لال ہو رہی ہے۔ اسرائیل انہی معصوم اور بے گناہ فلسطینیوں کو جو اس سرزمین کے اصل مالک ہے انہیں تباہ اور برباد کرنے کے لیے درندگی کی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ اس وقت رمضان کا مبارک مہینہ اور اس پر مزید ستم یہ کہ رمضان کی 26 اور 27ویں شب کو بھی اسرائیل اور اس کے درندوں نے عبادت میں مصروف فلسطینیوں کو ڈرانے، دھمکانے اور خون میں لت پت کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن سلام ہے ان فلسطینیوں پر جو اسرائیل کے ٹینکوں، بموں اور مشین گنوں کو اپنی ایمانی حرارت سے منہ چڑھاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود 27ویں شب کو لاکھوں فلسطینیوں نے مسجد اقصی کو اپنے سجدوں سے منور کر دیا۔ غزہ کے خوبصورت پھول سے بچے کبھی دنیا کے تمام اسلامی ممالک اور ان کے حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو کبھی دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کی بے حسی پر افسوس کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ غزہ کے وہ معصوم بچے جن کا ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ، اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کی لاشوں کو دیکھ کر کبھی افسردہ نہیں ہوتے بلکہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ معصوم بچے نہ صرف اللہ کا شکر ادا کر کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے مسجد اقصی، ہم تیرے لیے اپنے خون کا آخری خطرہ بہانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ یہ معصوم بچے دنیا کے مسلم ممالک اور ان کے حکمرانوں کے ساتھ ساتھ عیاشی میں ڈوبے ہوئے عرب حکمرانوں کو یہ انتباہ بھی دے رہے ہیں کہ اے عرب ممالک کے حکمرانوں، ہم اللہ کی رضا حاصل کر کے کامیاب ہو گئے اور تم دنیا کی دولت اور خزانوں اور سونے کے پہاڑوں کے ساتھ بھی ناکام اور نامراد ہوتے دکھائی دے رہے ہو۔ بہرحال ناظرین، اب رمضان کی عید قریب آ چکی ہے۔ ہر کوئی اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کو عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے بھاگ دوڑ میں مصروف ہے۔ ہر کسی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ اور خوشی محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس عید کے موقع پر ہمیں فلسطین کے ان معصوم شہیدوں اور ان معصوم یتیم بے سہارا پھول سے بچوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم ایمانی جذبے کے ساتھ، ہم ایمانی رشتے کے ساتھ، ہم فلسطین اور مسجد اقصی سے ہمارے روحانی رشتے کے ساتھ فلسطین اور غزہ کی تباہ المعصوم انسانیت کو عید کے موقع پر ضرور یاد رکھیں۔ ہم ABN مہاراشٹر کے ذریعے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس بار عید ضرور منائیں لیکن سادگی کے ساتھ، عید ضرور منائیں لیکن فلسطین کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر۔ ہم عید ضرور منائیں لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ فلسطین اور غزہ کی سڑکوں پر ایسے ہزاروں معصوم بچے آج عید کے دن اپنے ماں باپ کو یاد کر رہے ہیں، اپنے بھائی بہنوں سے عید ملنے کی خواہش کر رہے ہیں، لیکن
جب وہ ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہیں تو انہیں سوائے کھنڈروں کے کوئی نظر نہیں آتا، اور یہ معصوم بچے عید کے موقع پر آسمان کی طرف اپنی معصوم نگاہیں اٹھا کر پھر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور علل اعلان اسرائیل، امریکہ اور اس کے حواریوں کے ساتھ ساتھ عیاش عربوں کے سامنے سینہ تان کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اقصیٰ، ہم تیرے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ عید کے موقع پر فلسطین اور غزہ کے ساتھ ساتھ پورے عالم اسلام کو یاد رکھے اور ان کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ یہ دعا کرے کہ اللہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کو آزادی نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں منیر عارف خان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔